بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کی مزید 10 آیات کریں گے۔ بیچ میں گیپ آیا تھوڑا سا، اس گیپ کو ہم تھوڑا کم کر کے پھر اپنے سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آج آیات ہیں جس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا لام جواب قسم کا تاکید، اوحینا واو ہا یا مادہ باب افعال وحی کرنا، اوحینا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے وحی کیا الا موسیٰ کی طرف، تو یہ حالت جر میں ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ کیا وحی کیا؟ وہ جو وحی کیا ہے وہ ایک قول کے میننگ میں آ رہا ہے، اور اس کی ان مفسرہ ہے، یہ تفسیر یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ کیا چیز تھی جو وحی کی گئی۔ ان اسری، سین را یا مادہ باب فعال، اسرا یسری، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا۔ یہاں پر یہ یعنی رات کو سفر کرنا، اسی لیے کہتے ہیں نا اسراء والمعراج۔ ان اسری یہ امر کا صیغہ ہے، اسرا یسری تسری سے امر کا صیغہ بنا ہے، انت فاعل ہے۔ اگر تو بات یہاں تک آئی تو ان اسری یعنی آپ رات کو سفر کریں یا آپ رات کو نکلیں، لیکن با حرف جر سے کے آنے سے تو یہ پھر متعدی بن گیا، یعنی آپ کسی کو لے کر نکلیں۔ ان اسری بعبادی، عباد عبد کی جمع ہو گیا، مرکب اضافی ہے، بعبادی میرے بندوں کو لے کر رات کو نکلیے، اور کیا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ ضرب یضرب انت فاعل امر کا صیغہ، لہم فَاضْرِبْ لَهُمْ یہ بنانے کے میننگ میں ہے، فَاضْرِبْ لَهُمْ بنائیے ان کے لیے، طریقاً مفعول ایک راستہ، کہاں بنانا ہے؟ فی البحری سمندر میں، راستہ کیسا ہو؟ یبسن یبسن اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرائی خشک، فَاضْرِبْ لَهُمْ طریقاً فی البحر یبسن، یبسن صفت ہے طریق کی کہ راستہ بنائیے کیسا ہو جو خشک ہو۔ لا تخافو، لا نفی کا، تخافو فعل مضارع، انت فاعل، خا واو فا مادہ باب سمیہ، خاوی فیخوف خاف یخاف ڈرنا۔ لا تخافو درکن، درکن کا مطلب ہوتا ہے پکڑا جانا۔ لا تخافو درکن آپ کو پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہوگا، ولا تخشا اور نہ خوف ہوگا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یعنی یہ خوف ہے، اور یہ وہ خشی یخشا یعنی گھبراہٹ والا ڈر جو ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، یہ خوف ہو پکڑے جانے کا، اور یہ ڈیفرنٹ خوف ہے، یہ خشیت سے ہے۔ اچھا یہ جو تخافو ہے، یہ لا تخافو درکن پکڑے جانے کا خوف نہ ہوگا۔ تو پکڑے جانے کا خوف کیا ہے کہ فرعون پیچھے اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں پکڑ سکے گا۔ ولا تخشا، اب یہ تخشا خشیہ یخشا باب سامیہ سے خین خاشین یا مادہ انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ، یعنی آپ کو نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ کس چیز کا ڈر؟ کہ اب آپ سے فرمایا گیا کہ آپ سمندر میں ماریں اپنا عصا اور رستہ بنائیے۔ اب وہ سمندر میں رستہ بنے گا تو پیچھے سے فوج آ رہی ہے، اس کا آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ آپ کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ دوسرا جو ڈر ہوگا کہ یہ پانی کہیں ڈبو نہ دے، تو وہ ڈر بھی اپنے دل سے نکال دے، وہ ڈر بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْغَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ اتبع یتبعو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کروانا، تبع یتبع پیروی کرنا، اتبع یتبع پیروی کرنا، اور اتبع یتبع پیروی کروانا۔ تا با عین مادہ ہے باب افعال، اتبع فرعون، فرعون یہاں پر فاعل ہے۔ اچھا اس نے پھر کس کو پیروی کروائی؟ فَأَتْبَعَ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، جندن کی جمع فوجوں کو۔ فرعون نے اپنی فوجوں کو پیروی کروائی، بِجُنُودِهِ یعنی وہ اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر ان کا پیچھا کیا
موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا. فغشیہم من الیم ما غشیہم. غشیہ یغشا اس کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، بیسیکلی چھا جانا. غشیہم ہم مفعول حالت نصب میں. فغشیہم من الیم، اب فغشیہم من الیم، یم کہتے ہیں پانی کو. غشیہم من الیم یعنی پانی چھا گیا ان سب پر. سو یہ من زائدہ ہوگا، یم ایکچولی فائل ہے. فغشیہم من الیم یعنی پانی ان پر چھا گیا. ما غشیہم، اب ما اس میں موصول ہے اور غشیہم یہ اس کا صلہ ہے اور غشیہ کا فاعل ہوا اس ما کی طرف جا رہا ہے. یہ بیسیکلی ایک تاکید کا اسلوب ہے کہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، یعنی جیسے پانی کے ان پہ چھا جانے کا حق تھا نا وہ ویسے چھا گیا. مراد یہ ہے کہ پانی نے ان کو اچھی طرح ڈبو دیا اور وہ اس میں ڈوب گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. ضاد لام مادہ باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ حالت رفع میں گمراہ کرنا. فرعون نے گمراہ کیا کس کو؟ حالت نصب میں مفعول، اپنی قوم کو گمراہ کیا. وما ہدا اور رہنمائی نہ کی. ما نفی کا، ہدا یا ہدی فعل ضربہ اور اس کا فاعل ہوا ہے وہ فرعون کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور رہنمائی نہ کی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ وَمَا هَدَى. آگے چلتے ہیں جی تو اگلی آیات میں ہے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وباعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. یا بنی اسرائیل، یا یہ ندا ہو گیا، بنی اسرائیل مرکب اضافی ہے. یہ بنو اسرائیل تھا مرکب اضافی، اور بنونا سے بنینا نصب ہوا، یا کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا. یا بنی اسرائیل، تو یہ یہاں پر بنی حالت نصب میں ہے. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، قد ماضی قریب تاکید، انجینا نون جیم یا مادہ باب افعال، انجا ینجی بچانا فعل ماضی نحن فاعل، کم مفعول. انجیناکم ہم تم سب کو بچا چکے ہیں، من عدوکم تم سب کے دشمن سے. من حرف جر مرکب اضافی مجرور ہوا. قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن. وواعد یواعد، واو عین دال مادہ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل وعدہ کرنا. وعدنا فعل ماضی نحن فاعل کم مفعول. وواعدناکم اور ہم نے تم سب سے وعدہ کیا. کہاں وعدہ کیا تھا؟ جانب الطوری، طور کی جانب. ایمنا اس جانب کی صفت کہہ لیں یا بدل کہہ لیں کہ جانب الطور الایمنا، طور کے دائیں جانب وعدہ کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى باب تفعیل نازل کرنا نحن فاعل، اور ہم نے نازل کیا تم سب پر مفعول ایک مفعول دو، من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. کلو حمزہ کاف لام مادہ اکل یاکل باب نون سے انتم فاعل امر کا صیغہ. تم سب کھاؤ من طیبات ما، یہ مرکب اضافی ہے یعنی جو کہ پاک میں سے کھاؤ. طیبۃ پاک، اس کی جمع طیبات ہی، ما جو کہ پاک میں سے کھاؤ. اب ما اس میں موصول ہے تو آگے جملہ صلہ ہے. رزقناکم فعل ماضی، رزق یرزق نحن فاعل باب نون سے ہے، کم مفعول. سو من طیبات ما رزقناکم، سو یہ پورا جملہ جو ہے یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے. اس جو میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس جو میں سے پاک کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کیا. ولا تطغوا فیہ، لا نہیں کا تغایت تو غین یا مادہ تغایت غابا فتح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا، جسے کہتے ہیں نا طغیان، سرکشی، بغاوت پر اتر آنا. سو ولا تطغوا فیہ، تطغوا انتم فاعل لائے نہیں ہے، نون ڈراپ ہوا ہے. لا تطغوا فیہ اس میں، یہ کدھر جا رہا ہے؟
یعنی اس کھانے میں وہ ماں کی طرف جا رہا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، یعنی وہ جو تمہیں رزق دیا گیا جس میں سے تمہیں پاک کھانے کو کہا جا رہا ہے اس میں بغاوت سرکشی نہیں کرنی۔ اگر ایسا ہوا، یہاں پر غور طلب ہے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اب یہاں پر ان مصدریہ محذوف ہے اور ہا لام لام مادہ ہے، حل یحلو باب ضربہ سے۔ اب یہ نصب آپ کو نظر آ رہا ہے، ان مصدریہ محذوف ہے۔ اب یحلو کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے یہ غضبی۔ غضب یہاں پہ حالت رفع میں ہے، غصہ، ناراضگی، مرکب اضافی ہے، علیکم تم سب پر۔ فیحل علیکم غضبی، یعنی میرا غضب، میری ناراضگی تم پر کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی اگر تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى، من، اب یہاں پہ من يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ، اب یہاں پہ ہی من شرطیہ ہے، من يحلل، اب دیکھیں مجزوم ہو رہا ہے، یہ فعل مجزوم ہوا ہے اس لیے لام اوپن ہو گیا، وہی حل یحل، من يحلل علیہ غضبی، اب یہ اس کا فاعل ہے یہاں پر۔ جس پر میری ناراضگی حلال ہو گئی، فقد ہوا، وہ تباہ ہو گیا، ہوا یہوی، جی ہوا یہوی باب ضربہ سے تباہ ہو جانا، فقد ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، تو اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ انی، انا اسم انا، لام مزاحلہ کا، غفار خبر انا، انی لغفار، یقیناً میں بہت معاف کرنے والا ہوں، کس کو؟ لام حرف جر، لمن تابا، من موصولہ، تابا تا واو با مادہ، تابا یتوبو باب نون سے توبہ کرنا، فعل ماضی ہوا فاعل جو من کی طرف چلا گیا، لمن تابا جس نے توبہ کی، وہ آمانا اور ایمان لایا، حمزہ میم نون باب افعال، آمانا یؤمن اور وہ ایمان لایا، وہ عمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا باب سامیہ سے۔ یہ من موصولہ کے بعد صلہ میں ایک فعل، دوسرا فعل، تیسرا فعل، صالحا اس کا مفعول، یہ پورا صلہ ہے، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہدایت یافتہ ہوا، ہا دال یا مادہ باب افتعال، ثم اهتدى اور پھر وہ ہدایت یافتہ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہ مادہ ہے عین جیم لام باب افعال، اعجل یعجل اعجالا، جلدی کروانا، ما استفہام ہے، مبتدا بن گیا، آگے جملہ اس کی خبر ہے، کاف مفعول، اعجل کا، وما اعجلک عن قومک، اعجل کا فاعل ہوا، ما اعجلک عن قومک، پیچھے سوال ہے نا تو یہ اس کی طرف چلا گیا، یعنی وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو جلدی کروائی، عن قومک آپ کی قوم سے، یعنی ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو کس چیز نے جلدی کروائی آپ کی قوم سے؟ قال ہوا فاعل، مقولہ ہم اولائی علی اثری، اثر ان کہتے ہیں وہ جسے اثر کہتے ہیں، اثر چھوڑنا، اپنے اثرات چھوڑتے جانا، نشانات کہہ لیجئے، ہم مبتدا، اولائی خبر اور علی اثری، یہ دوسری خبر کہلائی جاتی شبہ جملہ، ہم مبتدا اولائی، یہ بیسیکلی تھا ہم ہا اولائی، وہی ہیں جو علی اثری میرے نشانات پر ہیں، یعنی وہ جو قوم ہے وہی ہے، ہم اولائی علی اثری، یہ ہا اولائی سے اولائی ہو گیا ہے، اور یہاں پر اس کا میننگ کچھ اس میں موصول جیسا لگ رہا ہے، جیسے ہم اولائی علی اثری، وہی ہیں جو، ابھی جو الذین کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اولائی علی اثری، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، باب سامیہ سے عاجل، جلدی کرنا، اچھا یہاں پہ جلدی کروانا تھا، یہاں جلدی کرنا ہے، یہ باب افعال سے ہے، یہ باب سین سے ہے، وَأَجِلْتُ میں نے جلدی کی، إِلَيْكَ تیری طرف، ربی اے میرے رب، یا محذوف ہے، اے میرے رب، عجلت الیک یا ربی، اے میرے رب تیری طرف میں نے جلدی کی، کیوں جلدی کی؟ لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، را داد واو مادہ، رضی یردا باب سامیہ سے راضی ہو جانا، لام تعلیل، اب یہاں پہ ترضا حالت نصب میں ہے، تاکہ تو راضی ہو جائے، قال ہوا فاعل اللہ رب العزت، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، قال اللہ سبحانہ وتعالی
یہاں پہ اسم جلالہ فاعل غائب ہوا ہو گیا، مقولہ ہے فَإِنَّا نحن اسم انا بنا، آگے جملہ ہے خبر انا قد فتنا قومک من بعدک، یہ خبر ایک، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ یہ دوسری خبر ہو گیا۔ قد ماضی قریب کے لیے تاکید کا اسلوب، فتنا فتن یفتن فاتا نون مادہ باب سمیہ، فتنا فعل باب ضربہ سے، فتنا یفتنو سمیہ سے اس لیے نہیں بن رہا تھا کہ ماضی میں مجھے لگا یہاں پہ پھر آئے گی زیر آئے گی، سو فتنا یفتین فتنے میں مبتلا کرنا، وہ فتن یعنی آزمائش کرنا، وہ فتننا فعل ماضی نحن فاعل، اور ہم نے آزمایا قوما کا آپ کی قوم کو، من بعدی کا آپ کے بعد، قد فتننا قوما کا من بعدی کا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اضل یضل گمراہ کرنا باب افعال ضاد لام لام ہم مفعول، یہ قوم کی طرف چلا گیا، سامری حالت رفع میں فاعل، سامری نے ان سب کو گمراہ کر دیا ہے۔ سو فائنلی کیا ہوا، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، رجع یرجع لوٹنا باب ضربہ سے، موسیٰ حالت رفع میں فاعل، سو فرجع موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ اپنی قوم کی طرف، کس حال میں، غضبانہ، یہ دو حال ہیں، حال نمبر ایک حالت رفع نصب میں، دو غضبانہ یہ فعلانو کے وزن پر ہے، بہت زیادہ ہونے کے میننگ میں پایا جاتا ہے، سو غضبانہ بہت زیادہ غصے میں، آصفن آصفن کا مطلب ہوتا ہے افسردگی کی حالت میں، سو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، قال ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام، کیا، یا قومی اے میری قوم، یہاں پہ قوم حالت نصب میں ہے، یا محذوف ہے، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، استفہام لم مضارع کے ساتھ ماضی نفی، وعد یعد وعدہ کرنا، یعد فعل مضارع ہوا فاعل، سو یہ فاعل اس کا ربکم حالت رفع میں موجود ہے، کم مفعول، الم یعدکم ربکم، کیا تم سب کے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، کیسا وعدہ، وعدن حسنا فعل یہ مفعول مطلق اور یہ اس کی صفت ہو گئی، اچھا وعدہ، پختہ وعدہ، پکا وعدہ۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، افطال استفہام کوسچن، طال تا واو لام طال یطولو، یہ باب کارما سے ہے، طاول یطولو طال یطولو لمبا ہو جانا، سو افطال علیکم العہد، العہد فاعل طال، کیا تم سب پر جو وعدہ تھا وہ لمبا ہو گیا، یعنی بہت دیر لگ گئی کیا، ام یا پھر اردتم ارادہ یرید چاہنا، ام اردتم فعل ماضی انتم فاعل، جو چاہنا ہوتا ہے وہ ان مصدریہ سے آتا ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے اردتم کا، ان مصدریہ، یحل نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، سو ان یحل علیکم یہ غضب فاعل ہے، حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور من ربکم یہ غضب کی صفت ہو گئی، سو ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ یا پھر تم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم پر لازم ہو جائے، تمہارے لیے حلال ہو جائے، فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اخلف یخلف مخالفت کرنا، خا لام فا مادہ، اخلف یخلف باب افعال، فاخلفتم انتم فاعل، مخالفت کی تم نے، موعدی میرے معاہدے کی، میرے وعدے کی، سو یہ موعد یہاں پر حالت نصب میں ہے، موعدی یعنی وہ جو طے شدہ وقت تھا اس سے تم نے مخالفت کر دی ہے۔ سو یہ تو آج کی آیات تھی 10، انشاءاللہ آگے پھر دیکھیں گے کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا۔ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ وہ ان سب کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں اور انہیں فرعون کے قبضے سے نکال لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو کئی دوسری صورتوں میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی لاٹھی ماری اور کہا اللہ کے حکم سے مجھ پر پھٹ جا، تو دریا اللہ کے حکم سے پھٹ گیا، جیسا کہ سورہ شعراء میں فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایک پہاڑ جیسا جو ہے وہ ٹکڑا بن گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا تخافوا درکن، یعنی تم کو پکڑے جانے کا خوف نہ ہوگا، ولا تخشا، اور نہ آپ کو کوئی ڈر ہوگا کہ دریا تمہاری قوم کو غرق کر دے گا۔ پھر فرمایا
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا سے ڈھانپ لیا ان کو جس چیز نے بھی ڈھانپا، یعنی انہیں ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی ڈھانپا، اور وہ مشہور و معروف ہے، یعنی دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا۔ مشہور و معروف معاملے میں اسی طرح کا اسلوب بیان اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں آیا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، اور اس نے الٹی ہوئی بستی کو دے ٹپکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ فرعون اپنے لشکر کے آگے آگے تھا اور وہ انہیں لے کر دریا میں داخل ہو گیا، اس نے ان سب کو گمراہ کر دیا اور رشد و ہدایت کے راستے کی طرف نہ آنے دیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، یعنی قیامت کے دن وہ اپنی قوم کی لیڈنگ کر رہا ہوگا اور وہ ان کو آگ میں داخل کرے گا، اور وہ بہت برا گھاٹ ہے جس پر آیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتوں کی یاد دہانی کروائی۔ اللہ نے اس مقام پر اپنی ان عظیم الشان نعمتوں اور بڑے بڑے احسانات کا تذکرہ فرمایا جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، اور وہ یہ کہ اس نے انہیں ان کے دشمن فرعون سے نجات بخشی اور ان کی آنکھوں کو اس طرح ٹھنڈک بخشی کہ ان کے سامنے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو ایک ہی وقت میں غرق کر دیا، جبکہ یہ سارا منظر وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے جب ان کو غرق کیا گیا۔ امام بخاری نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کے بارے میں وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کامیابی عطا فرمائی، تو آپ نے فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ منہم فصوموہ، موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں لہٰذا مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے کوہ طور کے دائیں جانب کا وعدہ فرمایا۔ اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی پر انہوں نے دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا، اسی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ اسی اثنا میں جب کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل نے ان کی عدم موجودگی میں گائے کی بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جیسا کہ چند اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک من و سلوہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ اور دیگر کئی سورتوں میں بحث گزر چکی ہے۔ من حلوے کی صورت میں ایک چیز تھی جو ان پر آسمان سے برستی تھی، اور سلوہ پرندے تھے جو ان پر گرتے تھے، اور وہ ان دونوں چیزوں کو بقدر ضرورت لے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص لطف و کرم اور احسان تھا، اسی لیے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، یعنی یہ رزق کھاؤ جو میں نے تمہیں عطا فرمایا اور اس میں حد سے نہ نکلنا کہ بلا ضرورت اسے جمع کرنے لگ جاؤ اور اس طرح میرے حکم کی مخالفت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بخشتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، تابہ کے معنی ہیں جو کفر و شرک یا معصیت یا نفاق سے باز آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وآمن، اور وہ ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ثم اهتدى، پھر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ثم یہاں خبر پر ترتیب کے لیے ہے، جیسا کہ درج ذیل آیت کریمہ میں بھی ہے سورہ بلد میں ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جانا اور بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجا شروع کر دینا۔ پھر یہاں پر ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر اس میں 10 کا اور اضافہ فرما دیا، اور اس طرح یہ مدت پوری 40 راتیں ہو گئیں جن میں رات دن روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم ملنے پر جلدی سے کوہ طور پر آ گئے اور بنی اسرائیل میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ آئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے جلدی کیا چیز لے آئی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ بھی جلدی ہی کوہ طور پر پہنچ جائیں گے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو جائے، یعنی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَهُ
قومک من بعدک وأضلهم السامری، فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں کیا حادثہ رونما ہوا ہے، انہوں نے کس طرح سے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف انتہائی غصے اور غم کی حالت میں لوٹے اور اپنی قوم کے پاس آ گئے اور ان سے پھر سوال کیا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی کیا اس نے میری زبانی تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں دنیا آخرت کی ہر بھلائی اور اچھے انجام سے نوازا جائے گا، جیسا کہ تم نے اس کی طرف سے آنے والی فتح و نصرت کا مشاہدہ کر لیا ہے؟ افطال علیکم العہد، کیا پھر میری جدائی مدت تم پر دراز ہو گئی؟ یعنی اس کے انتظار میں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی تھی، حالانکہ اس پر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا بلکہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو۔ ام یہاں بلکہ معنی میں، اور یہ کلام اول سے صرف نظر کر کے کلام ثانی کی طرف مائل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گویا کہ معنی یہ ہوئے کہ بلکہ اپنے اس کرتوت سے تم نے گویا ارادہ یہ کیا ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو جائے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو الحمدللہ یہاں تک آج ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اور انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔